آٹھواں خوش نصیب انسان جس سے اللہ رب العزت محبت فرماتے ہیں، سورہ توبہ آیت نمبر 108، واللہ یحب المطہرین، اللہ رب العزت پاکیزہ رہنے والوں سے، صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنے والوں سے اللہ رب العزت محبت فرماتے ہیں۔ ہم چاہیں کہ اگر اللہ ہم سے محبت کرے، ہم صفائی ستھرائی کی زندگی اختیار کریں، اپنے آپ کو نجاست سے، گندگی سے محفوظ رکھیں، ظاہری طور پر بھی، باطنی طور پر بھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں قبا والوں کی تعریف کی، اور تعریف کی وجہ یہی تھی کہ یہ وہ لوگ تھے جو نظافت کا خوب اہتمام کیا کرتے تھے، کہ یہ لوگ پہلے ڈھیلا بھی استعمال کرتے اور ڈھیلے کے بعد پانی کے ساتھ بھی استنجا کیا کرتے تھے، تو نظافت کی زندگی گزاری تھی۔ اللہ تعالیٰ کو نظیف انسان، صفائی ستھرائی والا انسان اللہ کو بہت پسند ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، الطہور شطر الایمان، صفائی تو نصف ایمان ہے، کہ جو آدمی صفائی ستھرائی اختیار کرتا ہے گویا وہ نصف ایمان پہ عمل کر رہا ہے۔ اس لیے دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے صفائی نصف ایمان ہے، تو یہ گویا اسی حدیث کا مفہوم لکھا ہوتا ہے۔ شریعت نے ہمیں نظافت کا خوب حکم دیا۔ جب انسان مسجد آتا ہے تو حکم ہے وضو کرے، اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پاؤں کو دھو لے، تاکہ صاف ستھرا ہو کر اللہ کے دربار میں پیش ہو۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، انسان کو یہ بھی حکم ہے کہ لباس سے اختیار کرے تاکہ اس کی شرمگاہ چھپ جائے، شرمگاہ کو چھپائے اور وہ مسجد داخل ہو، زیب و زینت کے ساتھ اللہ کے در پہ حاضری دے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنو آدم جب بھی تم مسجد آؤ، عبادت کے لیے آؤ تو زینت اختیار کرو، یعنی انسان اللہ کے دربار میں پیش ہو، صاف ستھرے لباس میں پیش ہو، نظافت کا اہتمام کرے۔ جس طرح انسان دنیا میں کسی انسان سے ملنے جاتا ہے، دنیاوی لحاظ سے اگر وہ کسی بڑے مقام پر ہے، مال اور دولت کے لحاظ سے، تو خوب نظافت کا اہتمام کر کے جاتا ہے۔ اسی طرح جب انسان رب العالمین کے دربار میں آئے تو خوب نظافت کا اہتمام کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا جاء احدکم الجمعہ فلیغتسل، جب تم میں سے کوئی جمعے کے لیے آئے تو غسل کر کے آئے۔ یہ موطا مالک کی روایت ہے۔ اب یہ غسل کرنے کا حکم تبھی ہے کہ تاکہ انسان کی نظافت ہو اور اس کے جسم سے کوئی بدبو، کوئی پسینہ نہ ہو، دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، تاکہ دوسرے اس کے قریب ہوں تو اس کے جسم سے خوشبو آنا محسوس ہو۔ اسی لیے تو حدیث میں حکم ہے جب انسان جمعے کے لیے آئے تو آپ نے فرمایا تیل لگا کر آئے، گھر میں خوشبو ہے تو خوشبو استعمال کر کے آئے تاکہ اس کے جسم سے کوئی بو نہ آئے۔ اللہ رب العزت کو بھی ایسا انسان، پاکیزہ انسان پسند ہے۔ بدبو سے فرشتے دور ہو جاتے ہیں، فرشتے ایسے انسان کو پسند نہیں کرتے جس کے جسم سے بدبو آ رہی ہو۔ تو اگر ہم چاہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ پاکیزہ رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بسا اوقات بعض لوگ زندگی گزر رہی ہوتی ہے، موٹر سائیکل مکینک ہے، جنریٹر مکینک ہے، یہ دیگر کاموں میں زندگی گزرتی ہے، وہ اسی کپڑوں میں مسجد آ جاتے ہیں، صفائی کا اہتمام نہیں کرتے، جسم پہ میل کچیل ہوتی ہے، کپڑوں پہ آئل اور تیل لگا ہوا ہوتا ہے، جسم سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، تعفن اٹھ رہا ہوتا ہے، ارد گرد کے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس سے ہر ایک گریز کرے، جب بھی اللہ کے دربار میں خصوصاً آئے صفائی کا اہتمام کرے، عمومی زندگی میں بھی صاف ستھرا رہے۔ جتنا انسان پاکیزہ رہتا ہے اتنا وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہوتا ہے۔ تو اگر ہم چاہیں اللہ ہم سے محبت کرے تو ہم اپنی زندگی میں نظافت کو اور صفائی ستھرائی کو لے کر آئیں۔ علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ادارہ سعد نشریات کو یاد رکھیں۔ شکریہ۔ علماء حق کی آواز، سعد نشریات۔